اللہ کے نبی نے فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ ومن تتبع اللہ عورتہ یفضح ولو فی جوف رحلہ، جو انسان کسی انسان کے عیبوں کے پیچھے پڑے، کسی انسان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرے، خاموخواہ فساد اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے کمزوریوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کے خامیوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کی عزت نیلام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اللہ جس کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا کا کوئی شخص اسے بچا نہیں سکتا، کوئی شخص اسے بچا نہیں سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دوسروں پر ظلم کر کے، دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پر ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے بڑا بہادری کا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کل اس شخص کو تیار رہنا ہے، وہ بدنامی اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ نیلامی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اس شخص کے سامنے ایسے ظالم کو بدنام کر کے ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اللہ نے مظلوم کو بشارت سنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت سارے بدگمانیاں انسان کو کبیرہ گناہ تک لے جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی آپس میں غیبتیں نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مثال دے کر فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی مر چکا ہے اور اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تمہارے جواب آنے سے پہلے اللہ نے خود جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز پسند نہیں کرو گے، تم کراہت محسوس کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ سے ڈرو ان گناہوں کو کرنے سے۔
آیت سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر 3 باتوں سے منع فرمایا، 3 مذموم صفات کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ 3 وہ برائیاں ہیں جس معاشرے میں یہ برائیاں جنم لے وہ معاشرے کا امن ختم ہو جائے گا، وہ معاشرے میں سکون ختم ہو جائے گا، وہ معاشرے میں چین ختم ہو جائے گا، اس معاشرے میں اخلاق پوری طرح متاثر ہوگی۔ کہا یہ 3 بڑے بڑے خطرناک بیماریاں ہیں، اور یہ 3 بیماریوں کی خصوصیت آپ جانیں۔ کہا کہ اگر اس میں سے ایک عادت انسان کے پاس آ گئی وہ تینوں کام کر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ ایک چیز دوسرے گناہ کو دعوت دیتی ہے اور دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ پہلی بات اللہ نے کہا اے ایمان والو بدگمانی کرنے سے بچو۔ جس کے اندر بدگمانی کا مزاج ہو، جس کے اندر شک کرنے کا مزاج ہو، جس کے اندر بدگمانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے وہ ضرور جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ اور جو انسان جاسوس ہوتا ہے اور کسی کے کمزوریوں کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ ضرور تیسرا قدم غیبت پر اٹھاتا ہے۔ وہ جاسوس کر کے خاموش نہیں بیٹھتا، محنت کر کے کوششیں کر کے بہت سارے اس سے خبریں معلوم کی ہیں۔ اب اس کا تقاضا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں، میں دوسروں کو یہ بات سمجھاؤں، میں دوسروں کے سامنے یہ بات رکھوں۔ یاد رکھو اللہ نے کہا یہ تینوں مذموم صفات ہے، تینوں گھٹیا صفات ہے۔ یہ 3 برے عادتوں سے بچنا ہر مسلمان، مومن ہو کہ مرد، مومنہ ہو کہ عورت، ہر مومن ہر مومنہ پر یہ بات ضروری ہے۔ شریعت ہر ایک سے مطلوب کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ ان تمام گناہوں سے وہ بچا رہے، تبھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، تبھی معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج کے خطبے میں میں ان تینوں میں سے ایک صفت کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے خامیوں کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے خطاؤں کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے لغزشوں کے پیچھے نہ پڑو۔ انسان یہ بات کوشش کرے کہ فلاں کے اندر کیا کمزوری ہے، فلاں کے اندر کیا کوتاہی ہے، فلاں کے پاس کیا عیب ہے، اسے میں معلوم کروں۔ وہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا میں خود سے معلوم کروں، کیا میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر معلوم کرنے لگا ہوں؟ جو کچھ معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے اگر کوئی انسان کسی کے اندر کی خامیوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرے اور معلوم کرنے کی جستجو کرے اور اس کے بعد وہ کمزوری اور وہ خامی معاشرے میں گواہ بن کر، شاہد بن کر وہ باتوں کو پھیلاتے ہی پھرے، وہ باتوں کو معاشرے کے سامنے بتاتے ہی پھرے، اس کو بدنام کرے، اس کی عزت نیلام کرے، اس کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، اس کے آبرو کے ساتھ کھیلنا، اس کے نفس کے پیچھے پڑنا۔ یاد رکھو اللہ نے کہا یہ بہت بڑی خطرناک عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ انسان انسان ہے، بشر بشر ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں کون ہے انبیاء کے علاوہ، کون ہے جو کمزوریوں سے پاک ہو، جو عیب سے پاک ہو؟ صحابہ کرام میں بھی ایسے کوئی نہیں جو عیبوں سے پاک ہو۔ کوسا دنیا کا سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ بھی کمزوریوں کا شکار ہے، اس کے اندر بھی عیب ہے۔ کتنا بڑا تقوی والا متقی انسان کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی عیب ہے، کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی عیب ہے۔ اس دنیا میں تمام عیب سے پاک، تمام کمزوریوں سے پاک، تمام گناہوں سے پاک ہے تو ایک ہی طبقہ ہے، وہ ہے پیغمبروں کا طبقہ، وہ ہے انبیاء کرام کا طبقہ۔ انبیاء کے علاوہ سارے انسانوں پر کمزوریاں ہیں،
آپ کے پاس ایک کمزوری ہے، فلاں کے پاس دوسری کمزوری ہے، میرے پاس ایک تیسری کمزوری ہے، ہر ایک کے پاس کمزوری ہے، کوئی انسان کمزوریوں سے پاک نہیں، کوئی بشر کمزوریوں سے پاک نہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے ان کمزوریوں کی اصلاح کرو، اپنے آپ طور پر اصلاح کرو۔ ہر انسان کے پاس کمزوریاں ہیں، یہ انسان کے پاس کمزوریاں پائے جانا، ایک انسان کے پاس عیب کا پائے جانا، یہ اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص انسان ہے۔ فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہے، فرشتوں کے پاس کوئی عیب نہیں ہے، انسان ہی کے پاس عیب ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس عیب نہ ہو تو وہ فرشتوں میں شمار ہوگا۔ تو کہا کہ کوئی بشر عیبوں سے پاک نہیں، لیکن تمام کمزوریاں، تمام عیب، شریعت یہ کہتی ہے اس کو ایک ایک کر کے پہچان کر اس کی اصلاح کر لی جائے، اس عیبوں کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، کسی کے کمزوریوں کے پیچھے پڑتا ہے، کسی کے خطاؤں کے پیچھے پڑتا ہے، کسی کی خامیاں تلاش کرنے میں لگتا ہے، یہ اتنا بڑا خطرناک جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، حدیث میں ہے وہ جمعہ کا دن نہیں تھا، وہ جمعہ کا دن نہیں تھا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ڈائریکٹ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ کون سا جمعہ کا خطبہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار آپ اللہ کے نبی وقت ضرورت ممبر کا استعمال کرتے تھے، صرف جمعہ کے حد تک نہیں تھا، کبھی کبھار آپ بسا اوقات وقت ضرورت آپ ممبر پر کبھی بیٹھ کر درس دیتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کرتے تھے۔ تو اس وقت کہا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمون ولا تتبعوا عوراتهم، کہا جس کے اندر یہ مزاج ہو، جس کے کمزوریوں کے پیچھے پڑنا، اس کے خامیاں تلاش کرنا، وہ بہت بڑا منافق ہے، بہت بڑا منافق ہے۔ منافق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی پہچان جس کے اندر یہ مزاج پایا جائے۔ آپ نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ، اے معاشرے کے وہ لوگوں جو زبان سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم عقیدے توحید پر قائم رہنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبًا، جبکہ تمہارا دل ایمان سے پورا خالی ہے، پوری طرح خالی ہے، پورا خالی ہے۔ لا تغتاب المسلمون، خبردار مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کے کمزوریوں کے پیچھے نہ پڑو، مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش مت کرو، مسلمانوں کے کمزوریوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ مدنی زندگی میں، مدنی معاشرے میں منافقوں کا یہ کردار بڑا سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ منافقین ہمیشہ تاک میں رہتے تھے، کس مسلمان سے کیا غلطی ہو، کس مسلمان سے کہاں غلطی ہو، ان غلطیوں کو لے اور معاشرے میں بولتے ہوئے پھریں، بدنام کرتے ہوئے پھریں، وہ شخص ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا کیا ہے، اس نے وہ غلطی میں پھنس گیا ہے، وہ غلطی میں بڑا پھنسا ہوا ہے، وہ بہانے تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان منافقین کی اس مزاج اور اس طرز عمل کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہا جس کے اندر بھی یہ صفت ہو، جس کے اندر یہ مزاج ہو کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے عیبوں کو تلاش کیا جائے اور ان کے عیبوں کے ٹوہ میں لگے، تو اللہ کے نبی نے اسے منافقین کی وعید سنائی، منافق ہے وہ شخص۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، عیبوں کو چھپاتے ہیں، کمزوریوں کو چھپاتے ہیں، پردہ پوشی سے کام لیتے ہیں،
خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں، گناہ پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ کو یہ صفت اور یہ عادت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حیی وستیر یحب الحیاء والستر، کہا بے شک اللہ رب العالمین کی ذات بڑی حیا والی ہے، اللہ کی ذات بڑی حیا والی ہے، والستر، اللہ کی ذات بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین حیا والا ہے اور جہاں اللہ انسانوں کے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عادت اللہ بندوں میں بھی پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ عادت اور یہ مزاج بندوں کے اندر بھی آ جائے، ایک بندہ دوسرے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالے، ایک انسان دوسرے انسان کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے، ایک انسان دوسرے انسان کے عیبوں کو چھپا کر چلے، ستر پوشی سے کام لے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ صفت ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قاعدہ یہ ہے، جو انسان اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ جو رویہ استعمال کرتا، جو انسان کسی دوسرے انسان کے حق میں جو مزاج استعمال کرتا ہے، جو رویہ سلوک اختیار کرتا ہے، کل میدان محشر میں، محشر کی عدالت میں اللہ وہ رویہ اس کے ساتھ اپناتا ہے۔ اگر ہم بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ بنے گا، ہمارے کمزوریوں پر پردہ ڈالے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ کرے گا۔ اسی قاعدے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر چلتا ہے، ان کے گناہوں کو پردہ ڈال کر چلتا ہے، اس شخص کے گناہوں اور اس شخص کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں اسے دنیا میں بھی بچاتا ہوں اور آخرت میں تو بچاتا ضرور ہوں۔ دونوں جہاں میں اللہ رب العالمین نے اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ جو انسان کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، اللہ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جو انسان کسی کی خامیاں کے پیچھے پڑے، اللہ اس کے خامیوں کو اچھالتا ہے۔ جو انسان کسی کے عیب کے پیچھے پڑے، اللہ اس کے عیبوں کو باہر نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہمیشہ سے قانون ہے، جو بندے جس رویہ اختیار کرتے ہیں، وہی رویہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے کہا ان اللہ حیی وستیر یحب الحیاء والستر، اللہ با حیا ہے اور ستر پوشی کرنے والا ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ بڑے حیا والے بنو اور ستر پوشی کرنے والے بنو۔ حضرات، یہ ستر پوشی، عیبوں پر پردہ ڈالنا، کمزوریوں پر پردہ ڈالنا، گناہوں پر پردہ ڈالنا، یہ تین طبقات میں پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ تین لوگوں کے ساتھ بڑا پردہ پوشی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تین جگہ ہمیں یہ پردہ پوشی ہونی ہی چاہیے۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ پہلی چیز، خود انسان اپنی ذات کی حفاظت کرے، خود انسان اپنے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا عیب ہے میرے پاس، مجھے اچھا معلوم ہے۔ میں اس بات کی پوری کوشش کروں ان عیبوں کو میں خود چھپاؤں، میں خود اپنے عیبوں کی حفاظت کروں۔ یہ اور بات ہے، اس کی اصلاح کی میں کوشش کرتا رہوں گا، لیکن یہ اچھی صفت نہیں، یہ اچھی بات نہیں کہ میں کوئی گناہ کروں، میں کوئی غلط کام کروں اور منظر عام پر آ کر میں یہ کہوں میں نے ویسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ میں کسی کو دھڑیل سے ایسے ویسے گالیاں دے دوں، لیکن معاشرے میں سامنے آ کر میں یہ کہوں میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ میں بڑا فسادی انسان ہوں، فساد مچا کر آیا ہوں، اور میں شان کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ایسا کام کیا، ایسا کام کیا۔ شریعت کی نظر میں وہ شر ہے، فساد ہے، وہ پیش کرنے کا انداز اس کا وہ خیر اور بہادری کا کام سمجھ کر کرے۔ یہ کیسی دانائی ہے
کہ ایک انسان تنہائی میں گناہ کرے اور آ کر دوستوں کی مجلس میں، احباب کی مجلس میں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بہادری کے انداز میں اپنے گناہوں کا ذکر کرتے جائے، اپنے کمزوریوں کا تذکرہ کرتے جائے، یہ کیسی دانائی ہے کہ انسان خود کو ذلیل کرے؟ یہ کیسی عقل مندی ہے خود کو ذلیل کرے، خود کو بدنام کرے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے، تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے، عیبوں کو چھپانے کا پہلا مرحلہ یہ ہے، خود انسان اپنے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرین۔ کہا اللہ رب العالمین میرے امت کے تمام افراد کو عافیت میں رکھنے والا ہے، سزاؤں سے بچانے والا ہے، عذابات سے بچانے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے تمام بندوں کو اللہ ضرور بخشنے والا ہے، ضرور عذاب سے بچانے والا ہے۔ الا المجاہرین، سوائے وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اور وہ گناہ کرتے ہیں کہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ میں بڑا بہادری کا کام کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بڑا خیر کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ ایسے انداز میں، فخر کے انداز میں وہ اپنے گناہوں کو منظر عام پر کرتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین عفو و درگزر کا معاملہ نہیں کرے گا، رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا۔ جو انسان کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے پھرے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا شخص ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے ذرا بھی اسے جھجک نہیں ہے، ایسے انسان کو اس کے کمزوریوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں، اسے الٹا بدنام کیا جائے، اسے الٹا بدنام کیا جائے، وہ انسان معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات، انسان اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور کھلم کھلا گناہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنہائی میں گناہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے خود آگے کی حدیث میں فرمایا کہ انسان کہا کہ کھلم کھلا گناہ کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ایک انسان تنہائی میں رات میں کوئی گناہ کر لیا، رات میں تنہائی میں گناہ کر لیا ہے، اللہ رب العالمین وقد سترہ علیہ، اللہ نے راتوں رات اس کے گناہ کو دبا دیا، راتوں رات اس کے گناہ کو دفنا دیا ہے، راتوں رات اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، کوئی نہیں دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے اس کے پورے رات میں اس چیز کی حفاظت کی، اور یہ حماقت والا وہ انسان ہے فجر میں اڑتا ہے، عملت البارحة کذا وکذا، عملت البارحة کذا وکذا، لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ رات ایسا میں کام کر کے آیا ہوں، رات میں ویسا میں کام کر کے آیا ہوں، بڑے فخر کے ساتھ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اپنی خود عزت نہ کرے اللہ اس کی عزت نہیں کرتا، جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے اللہ اس انسان کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ جب اللہ نے اس کے کمزوریوں کو چھپایا ہے اور وہ انسان اللہ صبح کو اٹھ کر اپنے کمزوری پر ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے اور اپنے کمزوریوں کو، اپنے عیبوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگے اور کہے اللہم استر عوراتنا، اے اللہ میرے کمزوریوں پر پردہ ڈال دے، میرے کمزوریوں کو چھپا دے، میرے گناہوں کو چھپا دے۔ ہاں، اگر کوئی انسان کبھی فتویٰ پوچھنے کے لیے، کبھی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس اپنے گناہ کا ذکر کر سکتا ہے، کیسے؟ کہا کہ دیکھیے میرے سے ایسا گناہ ہوا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، میرے سے ایسا گناہ ہوا ہے، اس کی معافی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی مغفرت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کسی خیر خواہ، کسی عالم کے پاس وہ آ کر اپنے گناہوں کا ذکر کر سکتا، ورنہ وہ انسان کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، ایک انسان دوسرے انسانوں کے کمزوریوں کو چھپائے، ایک انسان کسی دوسرے انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اس کے خامیوں کو چھپائے،
اور خواہ چاہے وہ دوسرے لوگ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمارے اعزا و اقارب کیوں نہ ہو، ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمارے دوست احباب کیوں نہ ہو، اور خاص طور پر شریعت نے پڑوس کے بارے میں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس کے کمزوریوں کو اچھی طرح جانتا ہے، پڑوس کے خامیوں کو اچھی طرح واقف ہوتا ہے، ایک پڑوس کے کمزوریاں پڑوس کے علم میں آ جاتی ہے جو دنیا نہیں جانتی۔ بازو والا کیسا ہے، بازو والے کو پوچھو، بازو والا کیسا ہے، بازو والے کو پوچھو، معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ پڑوس کے تعلق سے، تم پڑوس ہونے کے ناطے تمہارا پڑوسی سے بہت سارے کمزوریاں ہو سکتے ہیں، ان کے عیب بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کے کمزوریوں پر پردہ ڈال کر چلے۔ انسان کو اس بات کا حق نہیں کہ کسی کی عزت کی نیلام کی جائے، کسی عزت کا ڈھنورا پیٹا جائے، کسی کے عیب کو اچھالا جائے، یہ شریعت نے ہرگز اسے برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی سے کچھ غلطی ہوئی ہے، فلاں صحابیہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، فلاں شخص سے کچھ غلطی ہوئی ہے، آپ کبھی مسجد میں ہوتے، کبھی ممبر پر ہوتے تو آپ نام لے کر نہیں کہتے، آپ عبداللہ نے ایسا کیا ہے، عبد الرحمن نے ایسا کیا ہے، زید نے ایسا کیا ہے، بکر نے ایسا کیا، آپ کبھی نام نہیں لیتے، بلکہ کہتے ما بال یفعلون کذا و کذا، ما بال اقواما یفعلون کذا و کذا، کہا کہ کچھ لوگ، میں نے سنا ہے کہ سننے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان غلطیوں سے باز آنا چاہیے۔ آپ کو نام معلوم ہوتا، کون کیا آپ کے سامنے وہ نام کا ذکر ہو جاتا پہلے، لیکن آپ کبھی کسی کے سامنے کسی کی خامیوں کا ذکر کرتے اصلاح کے لیے تو آپ کبھی نام نہیں لیتے، نام لیے بغیر بولتے تھے، آپ نام لیے بغیر بولتے تھے، آپ یہ آپ کی تربیت کا مزاج تھا۔ اور یہی ادب، یہی مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے صحابہ کرام، محدثین، مفسرین، علماء کرام کیسے اس کی ادب کے لحاظ کیا انہوں نے کہا۔ آپ حدیثی کتابیں پڑھیں گے، کئی حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ کسی صحابی سے کچھ غلطی ہو، کسی صحابیہ سے کچھ غلطی ہوتی ہے، کسی مرد سے کسی عورت سے غلط کام ہوتا ہے، اس غلط کام کا ذکر جب حدیث میں آتا ہے، اگر وہ ذکر غلط کام کا ذکر اگر حدیث میں ہو رہا ہے تو فوراً صحابہ کرام کیا کرتے؟ نام کو حذف کر دیتے، حدیث میں اس کا نام کا ذکر نہیں کرتے، صحابیہ کا نام ذکر نہیں کرتے، کہتے جاء رجل، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، صحابہ کو معلوم ہے وہ کون شخص، اس کا نام معلوم ہے، لیکن آپ نام نہیں لیتے۔ جاء رجل، ایک شخص آیا آپ کے پاس، جاء امرأۃ، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، وہ کون عورت ہے، اس کا کون سا خاندان ہے، وہ کس کی بہن ہے، سب معلوم ہوتا، اس کا لیسٹ پوری معلوم ہو جاتی، لیکن آپ نام نہیں لیتے۔ جاء فلان، فلاں شخص آیا آپ کے پاس، آپ نام نہیں لیتے۔ آپ حدیثوں میں کتنے ایسے خطبات میں آپ نے سنے ہوں گے، تقاریر میں سنے ہوں گے، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، فلاں شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ یہ سب کون ہے؟ یہ سب صحابہ کرام ہیں، یہ سب صحابہ کرام ہیں، ان کی کمزوریوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے صحابہ کرام محدثین نام کو ڈیلیٹ کر دیتے، نام کو حذف کر دیتے۔ کیوں حذف کرتے؟ آگے کے لوگ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، آگے کے لوگ جو حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں، نام کے ساتھ خامی کا ذکر آ جائے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھے کہ فلاں صحابی وہ ہے، وہ ایسے کام کیے ہیں، ایسا پڑھنے والے کے دماغ میں وہ بات نہ آئے، ان کی عزت و آبرو حفاظت میں رہے، ان کے تعلق سے غلط تاثر پیدا نہ کر لے۔ ہاں کبھی کبھار اللہ کے لیے نام لیا، نام وقت کہاں کہاں نام لینا وہ ایک الگ فہرست ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بعض مقامات پر انسان کا نام لے کر بولا جا سکتا ہے، غیبت کی جا سکتی ہے اس کی، لیکن بعض مقامات الگ ہے، وقت رہا تو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز انسان اپنے خود کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے، دوسری چیز ایک انسان دوسری انسان کے کمزوریوں پر پردہ ڈالے، تیسری چیز جہاں پردہ پوشی ہونا ہے، جہاں عیبوں کو چھپانا ہے، وہ ہے وفا شدہ لوگ، اس دنیا سے جا چکے ہوئے لوگ، مرے ہوئے لوگ،
ان کی کبھی بھی، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا جو فسادی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کیسا خطرناک گناہ کرنے والا کیوں نہ ہو، مر جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد اس کا ذکر نہیں آ سکتا۔ مرے ہوئے لوگوں کی کبھی بھی ان کی عیبوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں اجازت نہیں؟ وہ مر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے دنیا سے، یا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، یا تو اللہ اسے معاف کر دیا، دو میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے۔ اگر وہ گناہ کاٹ رہا ہے، گناہ کی سزا بھگت رہا ہے، تو ایک ایسا شخص جو گناہ کر کے اسے سزا بھگت رہا ہے، تمہیں بولنے کے کیا حق پہنچتا ہے؟ تمہیں بول کر کیا فائدہ اسے ہوتا؟ الٹا تمہارا نقصان ہے، اس کا تو نقصان نہیں، بلکہ تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ یا اللہ اسے معاف کر دیا ہے، تو ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ زبان کھول رہے ہو جس کا انتقال ہو چکا، اللہ اسے معاف کر دیا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن چکا ہے، اللہ نے اسے معاف کر کے، اس کی مغفرت کر کے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیا۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو اس کے سلسلے میں بول کر؟ بلکہ تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ تو اس لیے کہا، اللہ کے نبی نے اصول بتا دیا، اذکروا محاسن موتاکم، مرے ہوئے لوگوں کی صرف خوبیاں بیان کی جائیں گی، صرف خوبیاں بیان کی جائیں گی، ہزاروں 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 عیب کیوں نہ ہو، ایک عیب بھی زبان پر لانے کی اجازت نہیں ہے، الٹا گنہگار ہوگا وہ شخص۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی مرے ہوئے لوگوں کے تعلق۔ دیکھیں، ایک انسان زندے مرے ہوئے انسان کے مقابلے میں زندے انسان کی زیادہ ویلو ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان مر گیا ہے، اس کی کتنی ویلو ہے آپ اندازہ لگائیے، شریعت میں اس کی عزت کتنی محترم ہے آپ لگائیے کہ مرا ہوا شخص، اسے جب غسل دینے کے لیے جا رہے ہو، اسے غسل دینے کے لیے جا رہے ہو، غسل دینے والے کو کنڈیشن کر دی گئی شریعت نے، کیا کہا کہ اسے امانت دار ہونا چاہیے، اسے دیانت دار ہونا چاہیے۔ وہ ایسا شخص غسل دینے کا طریقہ سب کو آتا ہوگا، صحیح بات ہے، بہت لوگ سیکھ لی ہوگے، صحیح بات ہے، لیکن ہر انسان کو غسل دینے کی اجازت نہیں، جس کے اندر پردہ پوشی کی صفت ہونا، امانت داری کی صفت ہونا۔ کیوں؟ مرنے والا انسان کیا کیا مرحلے میں جا کر وہ انتقال وہ کسی کو نہیں معلوم، کیا کیا بیماریاں تھی ہوگی اس کے پاس، کیا کیا وہ آزمائشوں سے گزرا ہوگا اس کے پاس، زخم لگے ہوئے ہوں گے، کہیں پھوڑا ہوا ہوگا، زخم سے کیڑے نکل رہے ہوں گے، کئی ایسی چیزیں ہیں۔ ایک مرنے والا شخص کئی مرحلوں سے، کئی تکلیفوں سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن جب غسل دینے والا جب غسل دیتا ہے، یہ تمام منظر کو دیکھتا ہے، وہ دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتا ہے نہلاتے ہوئے، غسل دیتے ہوئے، وہ ضرور وہ تمام زخم اس کے سامنے نظر آتے ہیں۔ فرض کرو کوئی زخم سے کیڑا نکل گیا تو باہر آ کر وہ بولے میں اسے نہلانے کے لیے گیا تھا، اس کے زخم پر یہاں اس کے جسم پر یہاں زخم تھے اور یہاں سے کیڑے نکلے، ایسے کیڑے نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سخت گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو انسان غسل دینے والا سلیقے سے غسل دیتا ہے، پردہ پوشی کا معاملہ کرتا ہے، ایسے انسان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بشارت سنائی۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں، ایک انسان جو مر گیا ہے اس کی عیبوں کو چھپانا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ فغفر اللہ له 40 مرہ، جو شخص مرے ہوئے انسان کی غسل دیتا ہے، غسل دینے کے بعد اس کے اندر جو کمزوریاں تھی وہ چھپاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے 40 مرتبہ معاف کرے گا، 40 مرتبہ معاف کرے گا۔ اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے تو اسے جنت ہے، اللہ ایک مرتبہ معاف کرے تو اسے جہنم سے آزادی مل گئی، لیکن اللہ نے کتنی گارنٹی کے ساتھ اور کتنی تحقیق کے ساتھ کہا کہ میں اسے 40 مرتبہ معاف کرنے والا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، کتنی بڑی نیکی کا کام ہے اور کتنے فضیلت والا مقام ہے۔ ایک مرے ہوئے شخص کے بارے میں ایک کمزوری چھپائے تو اس کی اتنی بشارت، اور اس کے مقابلے میں جو انسان
زندوں کی عزت کرے، زندوں کی پردہ پوشی کرے، تو اس کے لیے اور بھی زیادہ فضیلت ہے، اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا یہ 3 مقامات ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا اللہ کے پاس قانون کیا ہے کہ جو انسان جس انسان کے ساتھ جو رویہ استعمال کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جو انسان کسی کی عیب میں، کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کی اس کے ٹوہ میں لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ ومن تتبع اللہ عورتہ یفضح ولو فی جوف رحلہ۔ جو انسان کسی انسان کے عیبوں کے پیچھے پڑے، کسی انسان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرے، خاموخواہ فساد اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے کمزوریوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کے خامیوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کی عزت نیلام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور اللہ جس کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا کا کوئی شخص اسے بچا نہیں سکتا، کوئی شخص اسے بچا نہیں سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دوسروں پر ظلم کر کے، دوسروں کی عزت و آبرو کے پیچھے پر ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے بڑا بہادری کا کام کیا ہے۔ اللہ نے کہا کل اس شخص کو تیار رہنا ہے، وہ بدنامی اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ نیلامی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اس شخص کے سامنے ایسے ظالم کو بدنام کر کے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اللہ نے مظلوم کو بشارت سنائی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں، اور اس کے مقابلے میں جو انسان پردہ پوشی کر کے چلتا ہے، پردہ پوشی عیبوں پر پردہ ڈال کر چلتا ہے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر میں سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ رب العالمین بڑی سختی کے ساتھ حساب لے گا، ہر چیز پائی پائی کا حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ بندوں پر وحشت طاری ہوگی، بندوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، ہر انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے شخص نے اللہ رب العالمین جو میدان محشر میں ٹھاٹے مارتا انسانوں کا جو سمندر ہے، ان ٹھاٹے مارتے سمندر میں سے اس شخص کا نام لے کر پکارے گا، یا فلان یودنا، اے فلاں شخص نکل کر ہجوم سے میرے بازو آؤ، میرے بازو قریب کرے گا، ان اللہ یودن المؤمن، اتنا قریب کرے گا، بازو لائے گا، اور صرف بازو نہیں کہا فوضع علیہ فکنفہ، پھر اللہ رب العالمین کے کان میں بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، دیکھ یہ تیرا گناہ ہے، تو دنیا میں کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا تھا، یہ تیرا گناہ ہے، یہ تو گناہ کیا کہ نہیں؟ ایک ایک گناہ کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر نام اعمال بتائے گا، دیکھیے تو گناہ کی، یہ گناہ کی، یہ گناہ کیا، یہاں تک کہ ای ربی نعم، اے اللہ میں مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے میں یہ گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا، بندہ کہے گا، بندہ ورأى فی نفسی انہ ہلک، بندہ کہے گا اپنے آج تو برباد ہوگا، آج میں ہلاکت ہو گیا، آج میری بربادی، آج میری شامت آ چکی ہے۔ بندے کے اندر یہی ڈر پیدا ہوتے رہے گا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا یا فلان قد سترتها لك في الدنيا وانا اغفر لك اليوم، کہا کہ اے بندے میں نے تیرے دنیا میں تیرے گناہوں کو پردہ ڈالا ہے، تیرے گناہوں پر دنیا میں ہی میں نے پردہ ڈال دیا ہے، تیری وہ خوبی، تیری وہ صفت تھی، تو نے کسی کو بدنام نہیں کیا، میں نے بھی تجھے دنیا میں کسی کے سامنے بدنام نہیں کیا، اور میرا بدلہ شاندار یہ ہے، آج بھی لوگوں کے سامنے تیرے خامیاں بول کر میں بدنام نہیں کروں گا۔ میں نے جو قرآن میں کہا تجھے بتانے کے لیے فَيُعْطَى كِتَابَهُ الْحَسَنَاتِ، وہیں سے اللہ اسے نام اعمال دے کر جنت میں بھیج دے گا، وہیں اس کے نام اعمال دے کر اسے جنت میں بھیج دے گا۔
کیوں؟ کیا فضیلت، کیا بڑا مقام ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں کسی کو بدنام نہیں کیا، بدلے میں اللہ نے نہ اسے دنیا میں بدنام کیا اور نہ آخرت میں بدنام کرنے والا ہے، بلکہ پوری طرح اسے جنت میں بھیجنے والا ہے، اسی پوری مغفرت کرنے والا۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری میں دو بات اس کے تعلق سے ایک انسان کو یاد رہنا ہے۔ کہا پہلی بات یہ ہے کہ ستر پوشی، جہاں ہم کہتے ہیں عیبوں پر پردہ ڈالنا، عیبوں پر پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں، پردہ پوشی کا مطلب یہ نہیں کہ اصلاح کی کوشش نہ کی جائے، سدھارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ سچ ہے کہ ستر پوشی ہو، عیبوں کو چھپاؤ، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے، خاموشی کے ساتھ اس کے ہر چیز کو برداشت کر لیا جائے، نہیں، بلکہ اصلاح کی کوشش ہو، اصلاح کی کوشش ہو، سدھارنے کی کوشش ہو۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہی ہے کہ ستر پوشی، عیبوں کو چھپانے کے نام پر اس کا ہر جرم ہمیں قبول ہے، ہر جرم ہمیں قبول ہے، اور اس کے بعد ستر یا اصلاح کے نام پر ہم کسی کو بدنامی کرنے لگ جاؤ، یہ بھی نہیں، بلکہ ستر پوشی کے ساتھ، عیبوں پر پردہ ڈالنے کے ساتھ اس کی اصلاح بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اصلاح کرنے کا طریقہ دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، جاؤ اکیلے میں بٹھا کر اسے سمجھاؤ، یہ مزاج غلط ہے، میں چار لوگوں کے سامنے کھل کر بولنے والا ہوں، میں منہ پر بولنے والا ہوں، میں سامنے بولنے والا ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ یاد رکھو یہ تمام صفات حماقتی صفات ہے، یاد رکھو یہ صرف اصلاح نہیں، یہ گویا کہ چنگاری کو آگ دینے کے برابر ہے، یہ فتنوں کو اور بڑھانے کے برابر ہے، یہ مزاج ہرگز نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص اصلاح منکر کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، اصلاح کی کوشش نہ کرے، تو کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، برائی کو دیکھ کر سامنے سے ایسے گزر جاتا ہے، یہ گزرنے والا شخص یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کیوں کچھ بھی نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں بولتے، خاموشی کے ساتھ گزر جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ طریقہ ہے اس کا اصلاح کرنے کا، وہ دیکھ کر غلطی کو اس کی اصلاح کی جائے، خود اصلاح کرو، یہ پہلا مرحلہ۔ یا دوسرا مرحلہ یہ ہے، اگر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ میری بات ماننے والا نہیں ہے، میری بات ماننے والا نہیں ہے، تو میں ایک ایسے شخص کو تلاش کروں جو وہ اس کی بات مان سکتا ہے، وہ بولے تو وہ مان سکتا ہے، فلاں شخص بولے تو وہ مان سکتا ہے، میں اسے جا کر کہوں، اسے غیبت نہیں کہیں گے، تربیت کے ناحے سے، تربیت بری نیت نہیں ہے، اس کی اصلاح کی نیت کے ساتھ، اصلاح کی نیت کے ساتھ اس کے سرپرستوں کے، اس کے ذمہ داروں کے ساتھ وہ بات پہنچا کر اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس بات کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کام دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح کرتے۔ کیسے اصلاح کرتے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، فواللہ ما رأیت معلما خیرا افضل من، فواللہ ما زجرنی ولا ضربنی ولا قہرنی، اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہم کوئی اصلاح کرنے والا شخص نہیں دیکھا، سب سے بہترین معلم اور سب سے بڑے اصلاح کرنے والے، فضیلت والے اللہ کے نبی تھے۔ آپ ایسے اصلاح کرتے، ما زجرنی، جھڑکاتے بھی نہیں تھے، ولا ضربنی، مارتے بھی نہیں تھے، ولا قہرنی، ایسے ویسے الفاظ بول کر دھتکارتے بھی نہیں تھے، بالکل اچھے انداز سے اصلاح فرماتے۔ اصلاح کرنے کا طریقہ، اس طریقے سے اگر اصلاح کی جائے تو وہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ پردہ پوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غلطی کو برداشت کرے، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، جو بھی کہا جاتا ہے پردہ پوشی کرو، اس عیبوں کو چھپاؤ، یہ سب کون سے معاملات ہیں؟ گھریلو معاملات، فیملی میٹرز، ذاتی مسائل، ان کے میاں بیوی کا مسئلہ ہو، باپ اور بچوں کے درمیان کا مسئلہ ہو، اولاد والدین کے درمیان کا مسئلہ ہو، یہ فیملی میٹر، یہ پرسنل لائف والے، تعلقات رکھنے والے مسائل کی پردہ پوشی ہونا ہے۔ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہاں پردہ پوشی ہونا ہے، ورنہ ایسے انسان کی عزت کو آپ باہر لا سکتے ہیں جو معاشرے کا فسادی انسان ہو،
अमन के साथ खेलने वाला इंसान हो, मुआशरे के लिए नुकसान बनने वाला हो, उसकी जात से सारे लोगों को तकलीफ होने वाली हो, गुंडा हो और झगड़े करने वाला हो, ऐसे इंसान की धज्जियां उड़ाई जा सकती है, ऐसे इंसान की इज्जत की नीलामी की जा सकती है। जो इंसान मुआशरे के लिए खतरा है और माल के लिए खतरा है, जायदाद के लिए खतरा है, ऐसे इंसान को आप बदनाम करने की इजाजत दी गई अल्लाह के नबी ने कहा, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौलि इल्ला मन ज़ुलिम। जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये मिजाज पसंद नहीं कि किसी के बारे में बोलते हुए फिरो सिवाय उस शख्स से जो जालिम है, जो जुल्म करने वाला है, कैसा गुंडा है, लड़कियों को छेड़ने वाला है, मार धार करने वाला है और खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे इंसान की इज्जत को नीलाम कर सकते हैं। बल्कि जो माल के ताल्लुक से आपने फरमाया मसलुल गनी ज़ुल्मुन युहिल्लु इरदहु व उकूबतहु, एक मालदार है, पैसा रख कर भी पैसा नहीं देता, लिया हुआ पैसा रख कर भी पैसा नहीं देता, ऐसे इंसान की इज्जत व आबरू हलाल है, जो चाहो तुम उसकी इज्जत के साथ खेल सकते हो। क्या पहुंचता है कि मेरा पैसा आप लेकर आप मुझे ठकाओ, मेरा पैसा लेकर मुझे सताओ, मेरा पैसा लेकर आप हड़प करके बैठ जाओ, जबकि आपके पास देने की ताकत है, जबकि आपके पास उतना माल है जो आपको अदा कर सकते हो। खामोखा सताना, खामोखा इंसान को टाल मटोल करना। याद रखो शरीयत के ऐसे कई नुसूस आपको मिलेंगे जो ऐसा खुल्लम खुल्ला, इसी तरह जो इंसान माशरे में पहले से बदनाम है, पहले से ही बदनाम है, उसे और भी बदनाम करने में कोई हरज नहीं, बच्चा तो अच्छी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए थे, एक कोई आवाज दिया दरवाजे से, आयशा फरमाती है जाकर देख कर आए, कहा कि अल्लाह के नबी फला शख्स है। आपने कहा बिसा खुल अशरा, क्या बदतर शख्स आया, इंसान बड़ा खराब है इंसान। वो आया, ठीक है दरवाजा खोलो। आया वो शख्स, अल्लाह के नबी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उसके साथ, अच्छा मामला किया और अच्छी गुफ्तगू करके चला गया। ऐसा फरमाती हैं अल्लाह के नबी, वो अंदर आने से पहले आप उसके बारे में ऐसा ऐसा कहा, बदतर इंसान कहा आपने, बड़ा खराब इंसान का, लेकिन अच्छी तो बात की। कया आयशा मता वजदतनिल फाहिशा, आयशा मैं किसका बुरा चाहा, मैं किसकी बुराई की, ये वो शख्स है, ये वो शख्स है, पूरे मुआशरे में बदनाम है, इस चीज के ऐसे ऐसे गुनाह है, पूरे मुआशरे में पहले से बदनाम है। तो बहरहाल इसके कई वजूहात हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो बात याद रखनी है कि इंसान के ऐबों को छुपाना, उसके ऐबों पर पर्दा डालना, और पर्दा डालने के तो 3 सिफात कहे हैं कि इंसान खुद की कमजोरियों पर पर्दा डाले, दूसरा दूसरों के कमजोरियों पर पर्दा डाले, तीसरा इंसान वफाशुदा लोगों की कमजोरियों पर पर्दा डाले, वरना वही बदनामी हमारी भी हो सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को सही मानों में एक दूसरे का अदब और एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।